آپ ایک ذرا مجھے بات سمجھائیے، اتنا کنفیوزنگ کیوں بنا دیا جاتا ہے ان ساری چیزوں کو کہ بھائی ایک ووٹ دینا ہے، اس ووٹ کی پوری ایکسرسائز کیوں نہیں کروا دی جاتی کلیئرلی کہ ایک سینیٹرز ہیں، چلیں فار دیٹ میٹر سینیٹرز ہیں، یا فار دیٹ میٹر میڈیا ہے، یا عام آدمی ہے، کیوں ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ ایک سینیٹرز کو ایک بریفنگ دی جائے، جو کہ میرے خیال میں دی گئی تھی، اور اس میں بتا دیا جائے کہ ووٹ کہاں پہ ڈالنا ہے، آپ نے کس طریقے سے ڈالنا ہے۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہے، میرے خیال میں میجورٹی جو سینیٹرز ہیں پڑھے لکھے ہیں، تو اگر ایک موک ایکسرسائز کر لی جائے، اسی ساتھ میڈیا کو بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ جناب عوام کو بھی تھوڑی سی آگاہی ہو جائے کہ جناب کس طریقے سے ووٹ ڈالتے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی برائی تو نہیں ہے کہ اس چکر میں پڑا رہے پورا ملک کہ جناب ووٹ 6 غلط پڑے تھے، 7 غلط پڑے تھے اور 8 صحیح پڑے تھے، اور اس کو جناب اب ہائی کورٹ لے کے جائے، اس کے بعد جناب یہ کرے۔ کیوں طریقہ کار اتنا سادہ اور آسان کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ قمر صاحب، سوری طور پر جناب عرفان قادر صاحب نے اور ایمان اللہ کرانی صاحب نے پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، تو میں تھوڑا سا گزارش یہ کروں گا کہ جب جیسے کہ ہمیں پڑھنے میں آ رہا ہے، میڈیا میں بھی آ رہا ہے، ہر تمام جگہوں پہ چرچے ہو رہے ہیں کہ جب شری رحمان نے اور فاروق نائک صاحب نے سیکرٹری سینٹ سے مشاورت کی کہ آپ یہ بیلٹ پیپر پر کیسے مہر لگنی ہے، کہاں مہر لگنی ہے، تو ان کی خبریں میں تو یہ آ رہا ہے کہ شاید وہ سیکرٹری سینٹ کی گفتگو کو سمجھ نہیں سکی شری رحمان اور فاروق نائک صاحب، اور انہوں نے کہا جی آپ نام کے آگے مہر لگا دیں۔ اب نام کے آگے مہر لگانا بخشا ہے، نام کے اوپر مہر لگانا یہ فرق ہے۔ تو یہ معاملہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں نے، محترمہ شری رحمان صاحبہ بہت قابل ترین ظاہر رہی سینیٹر ہے، ابھی سینیٹر ہے، فاروق نائک صاحب بھی، انہوں نے سیکرٹری سینٹ کی گفتگو کو صحیح طریقے سے فالو اپ نہیں کیا۔ سیکرٹری سینٹ نے جو بتایا وہ انہوں نے اپنے جا کے گروپ کو بتا دیا کہ آپ نام کے اوپر اسٹیمپ لگا دیں، تو انہوں نے جو گروپ بنا ہوا تھا 10-10 کا، کیونکہ ان کے پاس 51 تھے تو 10-10 کا گروپ بنایا ہوا تھا انہوں نے، تو اس گروپ کو انہوں نے بتا دیا کہ جی آپ نام کے اوپر مہر لگا دیں۔ وہ سیکرٹری سینٹ نے یہ کہا ہوگا کہ آپ نام کے آگے لگا دیں۔ تو یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اس میں لاپرواہی، غفلت، جلد بازی، عجلت، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہے ان تینوں حلقوں سے، سیکرٹری سینٹ، شری رحمان اور فاروق نائک۔ اچھا، یہ تو معاملہ ہو گیا، مہر لگ گئی۔ اب جہاں تک اس کے آگے معاملہ جو جائے گا، تو ایمان اللہ قانی صاحب نے ایک مثال دی ہے ظفر جمالے کی۔ اب میں تھوڑا سا ایک آدھا منٹ میں ختم کر دوں گا اپنی بات کے بعد ہم آگے بڑھائیں گے۔ ظفر اللہ جمالی صاحب کا مارچ 97 میں یہ باقاعدہ، ٹھیک ہے، وہ سینٹ کے امیدوار تھے، تو ان کو 1 ووٹ ملا تھا، ٹھیک ہے، بالکل میں ریٹرننگ آفیسر تھا، ایک ووٹ ملا، لیکن جو 2 ووٹ تھے وہ پیرا شوٹر، وہ جو 2 تھے ان کے جو جن کو انہوں نے بارگیننگ کی تھی یا ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی تھی، تو انہوں نے کہا جی پرائرٹی 1 کر دینا، اور پرائرٹی 1 انہوں نے دونوں نے پرائرٹی 1 کی، لے کر سرکل بنا دیا، گول دائرہ، وہ ریجیکٹ ہو گئے۔ ظاہر ہے پوری سینٹ کی کارروائی جو تھی وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سرکل اجازت نہیں ہے۔ جب 2 ووٹوں کا سرکل کی وجہ سے ریجیکٹ ہوئے تو سارے جو ووٹ ہوتے ہیں سرپلس وہ چلے گئے ظفر اللہ جمالی صاحب کو، اور ظفر اللہ جمالی صاحب سینیٹر ہو گئے۔ تو حالانکہ وہ ڈپریشن میں گھر چلے گئے تھے، ہم نے ان کو وہیں مبارکباد دی۔ تو یہ ساری چیز ہوتی ہے، بڑی ٹیکنیکل بات ہوتی ہے، سمجھانا پڑتا ہے طریقے کے ساتھ کہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ بعد میں مجھے نواب اکبر بگٹی نے کہا کہ میں نے کہا وہ تو سرکل لگ گئے، کہتا میں نے ان سے کہا تھا کہ جو پیرا شوٹر آئے نا، تو آپ نے تو قرآن پہ حلف اٹھایا ہوا ہے، تو آپ 1 پہ ڈال دیں پرائرٹی، لیکن سرکل ڈال دینا۔ جب پوچھے تو کہتا میں تو بڑی محبت میں سرکل ڈال دیا تاکہ نظر آ جائے بھائی۔ تو یہ بھی ایک کہانی ہوتی ہے کہ اب جنہوں نے ہاں یہ میرے سامنے ساری بات نواب اکبر بھٹو نے مجھے کہا، میں سمجھایا تھا ان کو۔ اچھا، اب یہ آگے چلیں، اب یہاں جو مہر لگائی ہے کہ نام کے اوپر، تو ممکن ہے آئیڈینٹیفیکیشن آ جائے، جیسے عرفان قادر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ بھی وہ آئیڈینٹیفیکیشن میں آ جاتا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن میں آتا ہے وہ ٹھیک ہے، ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اب آئیے پریزائڈنگ آفیسر کے واقعہ، یا آپ درست فرما رہے ہیں، کو نام بھی وہ درست نہیں پڑھ رہے تھے، کبھی جلانی، کبھی گلانی، تو کبھی کچھ، تو لیکن ساتھ انہوں نے جلد بازی میں یہ کہا کہ جی اگر میرا رولنگ پہ اعتراض ہے تو آپ الیکشن ٹریبونل میں چلے جائیں۔ تو الیکشن ٹریبونل تو جو سینٹ کا ایکٹ 9 ہے اس میں ذکر ہی نہیں ہے، الیکشن کمیشن میں تو ذکر ہے، ان کے بنتے ہیں ٹریبونل، لیکن جو چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہوتا ہے وہاں تو نہیں بنتا نا ٹریبونل، یہ جلد بازی میں کہہ گئے۔ لیکن ان کی جلد بازی ایک فائدہ ہو گیا، انہوں راستہ کھول دیا کہ آپ ہائی کورٹ چلے جائیں، سپریم کورٹ چلے جائیں، عدالتوں میں جائیں۔ ٹریبونل کا مطلب ہوتا ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ۔
تو اب یہ حکمران جماعت یہ کہتی ہے کہ جی آپ اس کے بعد نہیں جا سکتے، چیلنج نہیں کر سکتے، وہ تو آپ کے پریزائڈنگ آفیسر رولنگ دے دی کہ آپ جا سکتے ہیں. ایک تو یہ ان کو راستہ کھول دیا. تیسری بڑی بات، میں آپ کے دوست، ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ فاروق نائک صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ بڑی اسٹڈی کر کے جاتے. 97 مارچ 97 میں وسیم سجاد صاحب جب بنے چیئرمین سینٹ چوتھی مرتبہ، تو ان کے 18 ووٹ ریجیکٹ ہوئے. وہ ریجیکٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن اب میجارٹی تھی، کوئی فرق نہیں پڑا. 87 کا حال تھا. لیکن جب ہمایوں مری جو نواب اکبر بگٹی کے داماد تھے اور ان کے پریزائڈنگ آفیسر تھے اجمل کھٹک اور ان کے پولنگ ایجنٹ تھے مرتضیٰ، اپنا کامران مرتضیٰ، اب جہاں ان کے بھی 18 ووٹ ریجیکٹ ہو گئے. لیکن جب چیئرمین وسیم سجاد نے حلف لینے کے بعد کارروائی دیکھی تو انہوں نے ووٹ بحال کرنا نہیں، درست ہے، یہ بڑی رولنگ ان کی آئی ہے، وہ درست قرار دے دی گئی، وہ ہمایوں مری ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہو گئے. تو یہ اگر فاروق نائب صاحب جب بحث ہو رہی تھی ان کے ساتھ، پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ، تو وہ کہتے نا وسیم سجاد کی رولنگ منگائیں، تو پاسا ہی پڑ جاتا. رولنگ 10 منٹ میں 5 منٹ میں رولنگ آ جانی تھی، سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں موجود تھی. تو یہ تھوڑا سا ایک ان کا جو معاملہ ہوا ہے، یہ اس لیے بھی جلد بازی میں بھی ہو گیا، دھیان بھی نہیں دیا، خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے. تو اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے. لیکن بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ وہ جا رہے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جیسے ہمیں خبر ملی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی، بعد میں سپریم کورٹ جائے گی. لیکن کیس بہت طویل کھینچے گا، اتنے عرصے کافی عرصہ گزار لیں گے صادق سرزانی صاحب جو ایز اے چیئرمین سینٹ. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ کہا جائے کہ 3 سال تو اپنا ٹینیور پورا کر لیں گے تو غلط نہیں ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں بس ظاہر ہے کہ سر یہ گیم تو نہیں جی، اسٹے بھی ہو سکتا ہے، اسٹے بھی ہو سکتا ہے، وہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو کام سے روکا جا سکتا ہے. ایسی کیا بات، جب ایک پرائمریلی کورٹ یہ سمجھ رہے کہ پریما فیشی کیس بنتا ہے تو اس کے بعد وہ جو آپ کا ڈپٹی چیئرمین ایکٹنگ ہوگا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے. کوئی مشکل تو نہیں. اچھا، ڈپٹی چیئرمین ایکٹنگ ہو جائے گا امان اللہ صاحب، اور جو چیئرمین ہوگا وہ سیٹ خالی ہوگی، اس کی سیٹ جب تک جو فیصلہ نہ ہو وہ ہیلڈ ان ابینس ہوگا، اور جب تک فیصلہ نہ ہو وہ کام نہیں کر سکے گا. اگر عدالت چاہے، عدالت کے پاس ثوابدیدی اختیار ہے، کیونکہ فنڈامنٹل رائٹ کے سامنے کی بات ہے. آپ دلشاہ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، سرکل لگانا اور بات ہے، اور وہ جو چیز ووٹ ہے وہ صاف ایک مور ہے. وہ مور چاہے کھانے میں لگے چاہے نام پہ لگے، اس پر کئی ججمنٹس ہیں کہ جناب یہ انٹینشن آف ووٹر کو دیکھا جاتا ہے. اس انٹینشن کے اندر جو ہے یہ ووٹر نے جس کو ووٹ دینا چاہا، چاہے خالی میں لگائے چاہے اس کے نام پہ لگائے، میں سمجھتا ہوں یہ طے شدہ بات ہے، یہ ویلڈ ووٹ ہے. اور اس کو انویلیڈیٹ کرنے کے لیے بہت کچھ ریزننگ دینی پڑتی ہے. وہ ریزننگ اگر ہونی بھی ہے تو تحریری ہونی چاہیے. میرے نزدیک وہ ریزننگ یہ ہو سکتی ہے کہ جس نے وہ خفیہ بیلٹ کی جو وہ ہے وہ زمرے میں آتا ہے، آپ نے اس کو ڈسکلوز کر دیا ہے. یہ ایک ریزننگ ہو سکتی ہے ریجیکٹ کرنے کی، مگر اس کے لیے لکھنا پڑے گا آپ کو، ورنہ سادہ تو یہ لگتا ہے کہ ووٹر نے چاہا کہ میں گیلانی صاحب کو ووٹ دوں، اس نے وہ گیلانی صاحب کو نام پہ لگا دیا، یہ کھانے پہ لگا دیا. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہدایات ہوتی ہیں. ہدایت کا مطلب نہیں ہے آپ کسی کے رائٹ کو ختم کر دیں. جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے اس کو بولتے کیوریبل. اگر جو چیز بالکل ایسے کیوریبل نہیں ہے، جیسے ایک ووٹ کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا کس کو دیا، پھر تو آپ اس کو کہہ سکتے ریجیکٹ ہے. جو معلوم ہو رہا ہے کہ کسی کو دیا ہوا ہے وہ تو ریجیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کسی کے رائٹ کو، فنڈامنٹل رائٹ کو انفرنج کرنے کی بات ہے ظاہری طور پر. تو اس لیے میں سمجھنا چاہتا ہوں قادر صاحب، آپ ذرا ایکسپلین کر دیں مجھے کہ اگر جیسے امان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پہ اسٹے ہو سکتا ہے، سو اگر چیئرمین پہ اسٹے ہو سکتا ہے تو پھر ایکٹنگ جو ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ چیئرمین بن کے رہیں گے. تو پھر جب تک فیصلہ نہیں آتا، اگر فیصلہ جو بھی آ جاتا ہے فیصلہ، پھر اس میں جو چیئرمین کے الیکشن دوبارہ ہوں گے، کیسے ہوں گے قادر صاحب؟ مطلب کیسے ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا. واٹ آر دا آپشنز دیئر؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جیسے کنرانی صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو کورٹ ہے اور کورٹ کے فیصلے بھی ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ریئل انٹینشن ووٹر کی کیا تھی، اور اگر وہ انٹینشن سپیل آؤٹ ہو رہی ہے ان انسٹرکشن سے جو کہ ان رائٹنگ دی گئی ہیں، وہ انسٹرکشنز یہی ہیں کہ ووٹر جو ہے وہ جس کینڈیڈیٹ کو بھی دینا چاہے اس کا جو خانہ ہے اس پہ اس نے مور لگانی ہے. اس میں یہ ہرگز نہیں کہا گیا کہ یہ نام پہ نہ لگے یا تھوڑی لیفٹ سائڈ پہ لگ جائے یا تھوڑی رائٹ سائڈ پہ، اس طرح نہ ہو، بلکہ بالکل ایک خاص مخصوص جگہ پہ اس خانے میں لگے. تو کوئی جگہ خانے میں مخصوص نہیں کی گئی، اور ووٹر کی جو انٹینشن ہے وہ چونکہ سب سے اہم ہے اور اس پہ فیصلے بھی آ چکے ہیں،
تو مجھے تو اس میں کوئی ابہام نظر نہیں آ رہا. اور وہ جو بات کنور صاحب نے کی ہے آئیڈینٹیفیکیشن کی کہ ووٹ آئیڈینٹیفائی نہیں ہونا چاہیے, تو یہاں پہ یہ جو 7 ووٹ ہے ہرگز آئیڈینٹیفائی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کہ یہ ووٹ دیے ہیں. تو اسلام میں بھی یہی مسلمہ اصول یہی ہے, انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے نیتوں پر ہے. اور اگر وہ جو آپ کا جو عمل ہے وہ ان انسٹرکشنز کے مطابق ہے اور اس سے آپ کی نیت بھی اسپیل آؤٹ ہو رہی ہے کلیئرلی کہ آپ نے اس ڈبے کے اندر ہی لگایا ہے, تو اس میں میں نہیں سمجھتا کوئی ابہام ہے. اور اب آپ کا دوسرا سوال کہ چیئرمین سینٹ جو ہے اگر ان کو سسپینڈ کر دیتی ہے ہائی کورٹ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو 1-2 ہفتے میں تو پورے کیس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. اس میں کون سی کوئی اتنی کوئی کمپلیکیٹڈ ایشوز انوالوڈ ہیں کہ کوئی تقریباً کوئی 2 ماہ لگ جائے یا 4 ماہ یا 6 ماہ یا سال لگ جائے. یہ تو بڑی جلدی جیسے ہی وہ پٹیشن فائل ہوگی, اور یہ کنرانی صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا ہے کہ پبلک انٹرسٹ کیا ہے, فنڈامنٹل رائٹس کیا ہے, اور یہ تو سپریم کورٹ کو بھی ڈائریکٹلی اس چیز کو اٹھا لینا چاہیے تک کہ یہ تو ڈیفینیٹلی میٹر آف پبلک امپورٹنس بھی ہے. اور 184(3) بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے. وہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سو موٹو نوٹس چیف جسٹس لیتے رہے ہیں. یہ تو اتنی بڑی بات ہو گئی ہے کہ پاکستان کی سینٹ وہ ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے who is a stranger to the chairmanship of the Senate. تو یہ تو فوراً سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس پہ سو موٹو نوٹس والی یہ بات بنتی ہے, کیونکہ ڈیو پروسیس, فنڈامنٹل رائٹس اور رائٹ کے ڈیو پروسیس کے مطابق جو شخص الیکٹ ہوا ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو الیکٹ ہی نہیں ہوئے, جو کہ الیکشن ہارے ہیں, ان کو آپ نے چیئرمین بنایا ہوا. تو یہ تو فوری میں سمجھتا ہوں ڈیسائیڈ کرنے والی چیز ہے, خواہ وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بہت کمپلیکیٹڈ میٹر سامنے